السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو معمول سے کچھ طویل ہوگی کیونکہ اس میں ہم جاوید غامدی صاحب کے ان تمام اعتراضات کا تفصیلی جائزہ لیں گے جو جمعہ کے حوالے سے پیش کیے گئے ہیں۔ اس لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیں کیونکہ ہم بات کریں گے سب سے پہلے غامدی صاحب کے اعتراضات کا مفصل جواب، پھر قرآن مجید سے جمعہ کی فرضیت کے دلائل، اس کے بعد احادیث مبارکہ سے جمعہ کی فضیلت، پھر ان وعیدوں کا ذکر جو جمعہ ترک کرنے پر وارد ہوئی ہیں، اور آخر میں ایک مختصر مگر جامع خلاصہ۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ پہلے یہ ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمائیں، پھر اس پر ہمارا جواب بھی سنیں۔ اس کلپ میں جاوید غامدی صاحب نے تمام باتیں بغیر کسی حوالے کے پیش کی ہیں، اور دین جیسے سنجیدہ معاملے میں بغیر دلیل کے بات کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ آئیے پہلے خود ان کا موقف سنیے۔ اصل میں تو جمعے کی نماز کا ان ممالک سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے جہاں مسلمانوں کی حکومت نہ ہو۔ جمعے کی نماز کسی عالم کا کام نہیں ہے کہ وہ پڑھائے۔ جمعے کی نماز ریاست، اسٹیٹ اتھارٹیز کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مکے میں جمعے کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ جب آپ کو حکومت حاصل ہوئی اس کے بعد اس نماز کی ابتدا کی گئی۔ اس کے ممبر پر بھی یا حکمران کو کھڑا ہونا چاہیے یا اس کے مقرر کردہ کسی آدمی کو۔ یہ کسی عالم کا کام نہیں ہے۔ آپ کے یہ جلیل القدر علماء پہلی صدیوں میں ہوئے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام غزالی، انہوں نے کبھی جمعہ نہیں پڑھایا، کوئی تصور بھی نہیں تھا اس کا۔ حکمران اور ان کے نمائندے، اس میں اصل میں اللہ تعالیٰ نے ریاست کا نظم چلانے والے مسلمانوں کو، حکمرانوں کو، اہل اقتدار کو مسجد سے متعلق کیا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز الٹ دی ہے۔ اس نماز کی یہ حیثیت بھی الٹ دی، اس کا ممبر جو اصل میں حکمرانوں کے لیے تھا اس کو علماء کے سپرد کر دیا۔ علماء اپنے فرقے اور اپنے بحثیں اور اپنے مسائل لے کر آ گئے اس میں، اور اس کے نتیجے میں مسجد، اب پاکستان میں تو میں ڈھونڈتا ہوں کوئی خدا کی مسجد مل جائے، وہ فرقوں کی مسجدیں، یہ صورتحال ہو گئی۔ انگلستان میں نے دیکھا کہ وہ ساری کی ساری خرابیاں جو وہاں پہ ہم فرقہ بندی کی پیدا کر چکے ہیں وہ لوگ الحمدللہ لے کر آ گئے، اور گلی گلی وہ بازار سج گئے ہیں۔ تو جمعے کا ممبر جو ہے یہ ریاست کے کنٹرول میں رکھا گیا ہے، یہی دین کا حکم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ تو اس کو شرائط میں شامل کرتے ہیں، اس کی کوئی کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ نے سن لیا، غامدی صاحب نے جو کچھ کہا وہ بغیر کسی مستند دلیل کے تھا، اور یہی وہ طرز فکر ہے جسے واضح کرنا اور علمی انداز میں جواب دینا ضروری ہے۔ پہلا انہوں نے اعتراض یہ کیا تھا کہ اصل میں تو جمعہ کی نماز کا ان ممالک سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے جہاں پر مسلمانوں کی حکومت نہ ہو۔ ویسے تو یہ جناب اور جو ان کے پیروکار ہیں، جو ان کے فالورز ہیں، کہتے ہیں کہ ہم قرآن کی بات لیتے ہیں۔ اب ہمارا ان سے سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں یہ کہاں ہے کہ اگر مسلمان کفار کے ملک میں رہ رہے ہیں تو وہاں پر مسلمان جمعہ نہیں پڑھ سکتے؟ اور یہ بھی بتائیں کہ اگر غیر مسلم ممالک میں مسلمان نماز جمعہ پڑھتے ہیں تو کیا وعید ہے؟ کیونکہ جناب نے مسلمانوں کو جمعہ کی ادائیگی سے روکا ہے۔ اس لیے آپ اب دلائل کے ساتھ ثابت کریں، کیونکہ دلیل کے بغیر بات معتبر نہیں ہوتی۔ اور اگر جاوید غامدی کی بات کو لے کر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ صحابہ کرام نے فرض روزے مکہ میں رکھے ہی نہیں تھے کیونکہ وہ کفار کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے میں بھی کفار کے ایک ملک میں رہتا ہوں لہٰذا میں بھی روزے نہیں رکھوں گا، تو یہ کتنی عجیب بات ہوگی۔ کیونکہ روزے کی فرضیت تو تب ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تھے، تو جب روزے کی فرضیت ایک بار ہو گئی تو پھر جب صحابہ کرام مکہ شریف آئے تھے تو کیا انہوں نے روزے نہیں رکھے تھے؟ جس کا جواب ہے کہ بالکل رکھے تھے۔ جناب نے یہ بھی کہا کہ جمعہ کی نماز کسی عالم کا کام نہیں ہے کہ پڑھائے، جمعہ کی نماز ریاست، اسٹیٹ اتھارٹی کا کام ہے کہ وہ پڑھائے۔ اب ہمارا پھر وہی سوال ہے کہ قرآن پاک میں، حدیث میں کہاں یہ لکھا ہے کہ عالم جمعہ نہیں پڑھا سکتا؟ اس کا بھی حوالہ دیں۔ اور یہ جناب ویسے حدیث کو روایت کہہ کر مانتے ہی نہیں ہیں یا پھر غلط تویل کرتے ہیں، اور یہ جاوید غامدی جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں سب خود ساختہ ہیں، کیونکہ ان کے پاس نہ ہی قرآن پاک کی کوئی واضح آیت کا حوالہ موجود ہے نہ ہی کوئی مسند حدیث۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ جناب مسلمانوں کے فقہاء کے اجماع کو کفار کی کفریہ بات پر اکٹھا ہونے کو علماء اسلام کے اجماع پر قیاس کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں کبھی جمعہ کی نماز نہیں پڑھی تھی، جب آپ کو حکومت حاصل ہوئی اس کے بعد اس نماز کی ابتدا کی۔ لیکن اب ہمارا یہ سوال ہے کہ یہ بھی تو بتایا جاتا کہ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ جناب اس لیے کہ اس وقت جمعہ کی نماز فرض ہی نہیں تھی۔ جناب کو شاید یہ بھی نہیں معلوم کہ جمعہ کی فرضیت مدینہ شریف میں ہوئی۔ ابھی میں آپ کو اس چیز کا حوالہ دیتا ہوں، سنیں۔ سیرت بیان کرنے والے علماء ذکر کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے
تو 12 ربیع الاول پیر کے دن چاش کے وقت قباء کے مقام پر بنی عمرو بن عوف کے یہاں ٹھہرے۔ پیر سے لے کر جمعرات تک یہاں قیام فرمایا اور ان کی مسجد کی بنیاد رکھی۔ جمعہ کے دن مدینہ طیبہ جانے کا عزم فرمایا۔ بنی سالم بن عوف کی وادی کے درمیان جمعہ کا وقت آیا، اس جگہ کو لوگوں نے مسجد بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جمعہ پڑھایا اور خطبہ فرمایا۔ یہ پہلا جمعہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کے ساتھ پڑھا۔ جمعہ کی فرضیت جمہور کے قول کے مطابق ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اب آپ لوگ خود سوچیں، جس بندے کو اتنا تک علم نہیں ہے وہ کیسے سوشل میڈیا پر بیٹھ کر عوام الناس میں شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے ممبر پر حکمران کو کھڑا ہونا چاہیے یا اس کے مقرر کردہ کسی آدمی کو، یہ کسی عالم کا کام نہیں ہے۔ ان جناب نے جو یہ بات کہی ہے، انہوں نے فقہا کی بات میں سے آدھی بات پیش کی ہے، مطلب کہ انہوں نے فقہا کی پوری عبارت پیش نہیں کی۔ اب ہم آپ کو مکمل بات بتاتے ہیں۔ نماز جمعہ کے ضروری مسائل۔ علامہ علاؤالدین حصکفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، نماز جمعہ فرض عین ہے اور اس کا انکار کفر ہے، کیونکہ اس کا ثبوت بھی قطعی ہے اور اس کے لزوم پر دلالت بھی قطعی ہے۔ نماز جمعہ پڑھنے کے جواز کی 7 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جمعہ صرف شہر میں فرض ہے، گاؤں اور دیہات میں جمعہ فرض نہیں ہے، اور شہر کا ثبوت اس حدیث سے ہے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، نہ جمعہ جامع شہر کے بغیر ہوگا نہ تشریق۔ ابو عبد الرحمن سلیمی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، نہ جمعہ جامع شہر کے بغیر ہوگا نہ تشریق، اور وہ بصرہ، کوفہ، مدینہ، بحرین، مصر، شام، جزیرہ یمن اور یمامہ کو شہر میں شمار کرتے تھے۔ شہر کی معتمد تعریف جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے منقول ہے وہ یہ ہے، وہ بڑا شہر ہو جس میں گلیاں اور بازار ہوں اور اس کے مضافات ہوں، اور اس میں ایسا حاکم ہو جو مظلوم کا حق ظالم سے لینے پر قادر ہو، اور اس میں ایسا عالم دین ہو جو پیش آمدہ مسائل میں شرعی رہنمائی کر سکتا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جمعہ کی نماز سلطان پڑھائے یا وہ شخص جو سلطان کی طرف سے مقرر ہو۔ تاہم مسلمان جس کے نماز جمعہ پڑھانے پر راضی ہوں وہ نماز جمعہ پڑھا سکتا ہے، بوجہ تعذر تعین مسلمین قائم مقام تعین سلطان ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ نماز جمعہ کے لیے ظہر کا وقت ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ نماز جمعہ سے پہلے خطبہ دیا جائے، 2 خطبے دینا اور ان کے درمیان بیٹھنا سنت ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ جماعت کے سامنے خطبہ دیا جائے۔ فقہ کی کتاب خلاصہ میں یہ تصریح ہے کہ ایک آدمی کا ہونا بھی کافی ہے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ نماز جمعہ کے لیے امام کے سوا جماعت ہو اور اس میں کم از کم 3 آدمی ضروری ہیں۔ اب پانچویں اور چھٹی شرط میں کنفیوز مت ہوئیے گا، کیونکہ پانچویں شرط کا تعلق خطبہ سے ہے اور چھٹی شرط کا تعلق جمعہ کی جماعت سے ہے۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ نماز جمعہ کے لیے اذن عام ہو، یعنی عام اجازت ہو، مسجد کے دروازے آنے والوں کے لیے کھلے ہوں۔ ہاں، اگر دشمن کے خطرہ کی وجہ سے یا عادت قدیمہ کی وجہ سے قلعہ کے دروازے بند کر دیے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ موجودہ دور میں صدر، وزیر اعظم، گورنر اور وزیر اعلیٰ کی رہائش بھی اسی حکم میں ہے۔ جمعہ کی شرائط آپ کو حوالہ کے ساتھ بتا دی ہیں الحمدللہ، مگر اب ان جناب کو بندہ کیا کہے؟ یا تو ان جناب نے جان بوجھ کر ایسے کیا ہے یا انجانے میں کیا ہے۔ اگر تو جان بوجھ کر کیا ہے تو یہ بات خیانت میں آتی ہے، اور اگر انجانے میں کیا ہے تو ان کو معلوم ہی نہیں ہے، یعنی لا علمی ہے۔ وجہ جو بھی ہے، ان کا اس طرح سے اعتراضات کا کرنا قرآن و سنت اور فہم فقہا کی تعلیمات کے منافی ہے۔ اور ایک بہت اہم نقطہ بیان کر دوں کہ الحمدللہ اس دور کے مستند علماء اسلام، بڑے بڑے اکابرین جمعہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، لوگ ذوق و شوق سے پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ جناب لوگوں کو اس سے ہٹانے کے لیے عجیب و غریب طرح سے باتیں کر رہے ہیں۔ اور یہ بندہ جوید غامدی نہ محدث، نہ مفسر، نہ مجتہد، اور آگے ہیں لوگوں کو نیکی کے کاموں سے روکنے کے لیے۔ اور ویسے بھی ان جناب کو تو بہانے چاہیے کہ عوام الناس میں ایسی باتیں کرنا، اور کبھی کہتے ہیں کہ سنتے پڑھنا کون سا ضروری ہے۔ تو اب ہمارا یہ سوال ہے کہ کس نے کہا ہے کہ یہ سنت فرض یا واجب ہے؟ سنت کا درجہ سنت ہی ہے، لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ جس بات کی ترغیب اللہ اور اس کے رسول دیں، مگر یہ اس طرح کی خود ساختہ باتیں کر کے لوگوں کو نیکی کے کاموں سے دور کر رہے ہیں، جو کہ درست بات نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کے جلید القدر علماء پہلی صدیوں میں ہوئے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام غزالی، انہوں نے کبھی جمعہ نہیں پڑھایا، کوئی تصور بھی نہیں تھا اس کا۔ اب ان جناب اور ان کے جو فالورز ہیں، ان کے جو پیروکار ہیں، ان سے سوال ہے کہ کسی صحیح سند سے آپ ثابت کریں کہ جو نام آپ نے لیے ہیں ان میں سے کسی نے جمعہ نہ پڑھایا ہو۔ میں دوبارہ کہتا ہوں، کسی معتبر سند سے یہ اپنا دعویٰ ثابت کریں کہ جو جناب نے کہا کہ اس وقت جمعہ کا کوئی تصور نہیں تھا،
تو جناب جمعہ کا تصور آپ کے نزدیک نہیں ہے، لیکن آپ کی بات حجت نہیں ہے کہ آپ نے کہا اور بات مان لی جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکمران اور ان کے نمائندے، اس میں دراصل اللہ تعالیٰ نے ریاست کا نظم چلانے والے مسلمانوں کو، حکمرانوں کو، اہل اقتدار کو مسجد سے متعلق کیا۔ اب ان جناب کی اس بات کے جواب میں قرآن پاک کی میں وہی آیت مبارکہ پیش کرتا ہوں جو پہلے کی تھی۔ اب اس کے الفاظ سنیں، اے ایمان والو۔ اللہ پاک نے واضح فرما دیا اے ایمان والو۔ تو اگر آیت مبارکہ کے اس حصہ کو سمجھا جائے تو اللہ تعالیٰ تو سب مومنوں کو مخاطب کر کے جمعہ پڑھنے کا فرما رہا ہے، مگر یہ جناب تو صرف حکمران کی طرف بات کو منسوب کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے ہر چیز الٹ دی ہے، اس نماز کی حیثیت بھی الٹ دی ہے، اس کا ممبر جو حکمرانوں کے لیے تھا اس کو علماء کے سپرد کر دیا، اور علماء اپنے فرقے، اپنے پیسے اور اپنے مسائل لے کر آگے۔ جناب آپ یہ نہ کہیں کہ ہماری بدقسمتی ہے، کیونکہ یہ آپ جناب ہی کی بدقسمتی ہے کہ آپ لوگوں کی اتنی بڑی تعداد جو جمعہ پڑھ اور پڑھا رہے ہیں، مگر آپ ان کو اس سے دور کرنے کے لیے اتنے جتن کر رہے ہیں۔ اور جو آپ نے یہ کہا کہ ہم نے حیثیت الٹ دی ہے، تو اس کا جواب ہے کہ بالکل آپ جناب نے یہ کام کیا ہے، مگر الزام تراشی دوسروں پر کر دیا ہے، کیونکہ جمعہ فرض قطعی ہے، مگر آپ اس چیز سے لوگوں کو ہٹانا چاہ رہے ہیں۔ اور آپ نے کہا کہ اس کا ممبر جو حکمرانوں کے لیے تھا اس کو علماء کے سپرد کر دیا۔ جناب شاید آپ بھول رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور آپ نے کہہ دیا کہ حکمران یہ کام کریں، لیکن حکمران کے لیے بھی اسلام میں شرائط تھیں، تو جب شرائط پوری نہ ہوں گی تو پھر۔ اور یہ جناب علماء کو سائیڈ لائن پر لگانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، وہ اس لیے کہ یہ خود عالم نہیں ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایسے لوگ عوام کو علماء سے اس لیے ہٹاتے ہیں کیونکہ علماء ہی نے ان جیسے فتنوں کا رد کرنا ہے، اور جب علماء سے لوگ دور ہوں گے تو یہ لوگوں کو اسی طرح خود ساختہ باتیں کر کے اپنے افکار کی دعوت دیتے رہیں گے۔ اور علماء ہی کے پاس علم ہے اور ان کی بات مضبوط ہے، اور ان کی طرح ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ اور یہ میں نہیں کہتا بلکہ قرآن و حدیث میں ہمیں یہ حکم ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اور پاکستان میں تو کوئی ڈھونڈتا ہوں کہ مجھے کوئی خدا کی مسجد مل جائے، وہ تو فرقوں کی مسجدیں ہیں، یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ اب سب سے پہلے ہم یہ کہیں گے کہ ان جناب نے اپنی پارسائی جتانے کے لیے کہ میں بہت بڑا مسلمان ہوں کیونکہ میں خدا پرست ہوں، مگر باقی سارے مسلمانوں کو آپ نے فرقہ پرست کہہ دیا، جو کہ بہت ہی بڑی تہمت ہے جس کی قرآن و حدیث میں ممانعت ہے۔ اور جو بھی مسلمان خود کو کسی بھی نام سے کہتا ہے وہ سب عبادت تو خدا ہی کی کرتے ہیں نا، لیکن آپ جناب نے تو یہ بھی تہمت لگا دی کہ خدا کی مسجد نہیں ہے۔ اور صرف اسی ویڈیو میں ہی نہیں، آپ جناب قرآن کی واضح آیات و نصوص کے خلاف باتیں کر جاتے ہیں اور بڑے ہی دھیمے لہجے میں کہہ جاتے ہیں کہ میں کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں چاہتا، لیکن غلط بات دھیمے لہجے میں بھی غلط ہی رہے گی۔ جناب کو خوف خدا ہونا چاہیے کہ اتنی بڑی تہمت لگا دی کہ خدا کی مسجد نہیں ہے۔ پاکستان میں چلیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ان جناب نے جو اپنا ادارہ المورد کے نام سے بنایا ہے وہ بھی سب مسلمانوں سے ہٹ کر جس میں افکار غامدی پیش کرتے ہیں، جس میں قرآن و حدیث کے خلاف اپنے افکار پیش کرتے ہیں، اور کئی احادیث کو روایات کہہ کر انکار کیا جاتا ہے، اور بعض جگہ غلط تعویلات کی جاتی ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ آپ جناب تو خود ہی ایک نئے فرقے کی طرف دعوت دینے والے ہیں، کیونکہ آپ جناب تو ثابت شدہ چیزوں کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ اور جو مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں۔ آپ خود سوچیں، جو بندہ کیمرہ کے سامنے بیٹھ کر ایسی خود ساختہ باتیں کر رہا ہے، وہ بندہ پس پردہ کیا کچھ سکھاتا ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جمعہ کا جو ممبر ہے وہ ریاست کے کنٹرول میں رکھا گیا ہے، یہی دین کا حکم ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو اس کو شرائط میں شامل کرتے ہیں، اس میں کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب ان کے اس اعتراض کے جواب میں کہوں گا کہ آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی شرائط کی بات کر کے آدھی بات کیوں پیش کی ہے، آپ نے پوری بات کیوں نہیں بتائی؟ کیونکہ یہ دیکھیں کہ جو جمعہ کی شرائط ہم نے آج آپ کو بتائی ہیں، ان میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمان جس کے نماز جمعہ پڑھانے پر راضی ہوں تو وہ نماز جمعہ پڑھا سکتا ہے، لیکن آپ صرف حکمران کی طرف بات کو منسوب کر رہے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ نماز جمعہ جو ہے یہ فرض قطعی ہے۔ اب سب سے پہلا حوالہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا ہے، آیت مبارکہ کا ترجمہ، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس آیت میں نماز جمعہ کے متعلق احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ دوڑنے سے بھاگنا مراد نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ نماز کے لیے تیاری شروع کر دو، اور اس آیت میں ذکر اللہ سے جمہور علماء کے نزدیک خطبہ مراد ہے۔ اس آیت سے نماز جمعہ کی فرضیت، خرید و فروخت وغیرہ دنیوی مشاغل کی حرمت
اور سعی یعنی نماز کے اہتمام کا وجوب ثابت ہوا اور خطبہ بھی ثابت ہوا۔ جمعہ کے دن کے فضائل۔ کثیر حدیث میں جمعہ کے دن کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، یہاں ان میں سے کچھ ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہتر دن جس پر سورج نے طلوع کیا جمعہ کا دن ہے، اسی میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی میں جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی میں انہیں جنت سے اترنے کا حکم ہوا، اور قیامت جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی۔ حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان سب سے زیادہ عظمت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ عظمت والا ہے۔ اس میں 5 خصائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو روئے زمین پہ اتارا، اسی میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وفات دی، اور اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ بندہ اس میں جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے وہ اسے عطا کر دیتا ہے جب تک کہ حرام چیز کا سوال نہ کرے، اور اسی میں قیامت قائم ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ مقرب فرشتے، آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ، سمندر، یہ تمام جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں۔ ابھی جو حدیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کی، اس کے آخر میں جو یہ لکھا ہے کہ مقرب فرشتے، آسمان، زمین وغیرہ جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں، اس ڈر کی وجہ یہ ہے کہ قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ جمعہ کی نماز چھوڑنے پر وعیدیں۔ احادیث میں جمعہ کی نماز چھوڑنے پر وعیدیں بھی بیان کی گئی ہیں، چنانچہ یہاں ان میں سے 2 وعیدیں ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آئیں گے یا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دے گا، پھر وہ غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث شریف حضرت ابو جعد دمری رضی اللہ عنہ صحابی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غفلت اور سستی سے 3 جمعے چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ الحمدللہ، ہم نے آج دلائل کے ساتھ ثابت کر دیا ہے کہ یہ جناب جاوید غامدی صاحب خود ساختہ باتیں کر کے لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، جو کہ غلط بات ہے، اور ہم نے قرآن سے ثابت کر دیا ہے کہ جمعہ فرض قطعی ہے، اور پھر حدیث سے ثابت کیا کہ بغیر عذر جمعہ نہ پڑھنے پر وعید کیا ہے۔ اب آپ خود سوچیں، کیا ایسے بندوں کو سننا چاہیے؟ بلکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ایسے بندوں کو سننا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ غامدی صاحب کے یہ تمام اعتراضات نہ صرف قرآن و سنت کے خلاف ہیں، بلکہ امت کے متفقہ فہم سے بھی ٹکراتے ہیں۔ دین کو حکومت سے مشروط کرنا، عبادات کو وقتی اور ملکی حالات کا محتاج بنانا، یہ وہ منہج ہے جو امت کو گمراہی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں قرآن و سنت، صحابہ کرام اور اجماع امت کے فہم پر قائم رہنا ہے، نہ کہ مفروضوں اور انفرادی تعبیرات پر۔ جمعہ کوئی سیاسی عبادت نہیں، بلکہ ایک خدائی حکم ہے۔ غیر مسلم ملک میں رہنے سے یہ حکم ختم نہیں ہو جاتا۔ صحابہ کرام جہاں بھی تھے اپنی ذمہ داریاں پوری کیں اور دین پر عمل کیا۔ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، دین کے احکامات اور روح سے جڑے رہنا چاہیے۔ غلط منطق کی بنیاد پر خدائی حکم چھوڑ دینا بالکل بھی درست بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دعا میں مجھے یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔